بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ دمشق میں ایک وداع قبرستان ہے جسے اہل دمشق اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ یہ وہاں کا مشہور قبرستان ہے۔ اس میں اولیاء، علماء، مجاہدین اور شہداء کی قبریں ہیں۔ اسی قبرستان میں ایک گورکن تھا جو اپنے روزمرہ کے معمولات کے مطابق قبریں کھودتا اور مردے دفناتا اور قبروں کی دیکھ بھال کرتا۔ ایک روز وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک عورت اس کے پاس آئی اور ایک قبر کھودنے کو کہا۔ قبر تیار ہو گئی، تھوڑی دیر بعد جنازہ آ گیا۔ اگر اس جنازے میں کچھ لوگ زیادہ نہیں تھے، چند گنے چنے لوگ تھے۔ جنازے کو کھولا گیا، میت اٹھا کر قبر میں رکھنے کے لیے دی گئی۔ گورکن نے لاش اٹھائی اور اسے قبر میں رکھنے لگا۔ اسی اثنا میں قبر کھل گئی اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ اگلا منظر یہ تھا کہ دو آدمی گھوڑوں پر سوار آئے اور میت کو اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ قبر کے ارد گرد کھڑے لوگوں کو یہ منظر دکھائی نہیں دیا۔ یہ سب گورکن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس نظارے کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اسے اٹھایا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اسے ہوش میں لائے۔ اس نے عورت کے بارے میں پوچھا مگر وہ جا چکی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولا باخدا عجب نظارہ دیکھا ہے میں نے، یوں دیکھا۔ اس نے تمام واقعہ کہہ سنایا کہ میں نے جب میت کو قبر میں اتارا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی اور اس کے بعد دو آدمی اس میت کو اٹھا کر وہاں سے چلے گئے۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیا معاملہ تھا، سبحان اللہ۔ لوگ سمجھے کہ اسے وہم ہو گیا ہے، اس لیے وہ اسے چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کے کچھ ماہ بعد وہی عورت ایک بار پھر اس گورکن کے پاس آئی اور اسے قبر کھودنے کے لیے ایک مرتبہ پھر کہا۔ قبر تیار ہو گئی، میت آ گئی۔ گورکن نے میت تابوت سے نکالی اور قبر میں رکھی تو قبر کھل گئی اور پھر جنت کا ایک حسین باغ بن گئی اور دو فرشتے آئے اور میت کو اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ مگر اس بار گورکن بے ہوش نہیں ہوا۔ وہ فوراً قبر تیار کر کے نکلا اور عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس کے پاس پہنچ کر اس نے عورت سے پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں اور اس میت سے آپ کا رشتہ کیا ہے؟ وہ بولی میں بہت دکھ میں ہوں، جسے دفنایا گیا وہ میرا بیٹا ہے۔ چند ماہ پہلے میرا ایک اور بیٹا بھی وفات پا چکا ہے۔ وہ بولا پہلے والی میت بھی آپ کی تھی، مگر تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ کے پہلے بیٹے کو جب قبر میں رکھا تو وہ جنت کا باغ بن گئی اور دوسرے کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ دو فرشتے آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ دونوں کیا کرتے تھے؟ گورکن نے تو تجسس سے پوچھا آخر کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے انہیں یہ بلند مقام ملا؟ عورت پہلا طالب علم تھا اور دوسرا ترخان تھا جو اپنے بھائی کی تعلیم و تربیت کے اخراجات برداشت کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طالب علم اور اس پر خرچ کرنے والے کے ساتھ ایک خوبصورت معاملہ کیا۔ گورکن نے جب علم کی یہ فضیلت دیکھی تو قبرستان چھوڑ کر مسجد توبہ میں آ گیا۔ ہمارے خاندان کے بزرگ برسوں سے اس مسجد کی خدمت پر مامور تھے۔ جس وقت وہ گورکن مسجد توبہ میں آیا اس وقت ہمارے والد اور ان کے والد اور دادا فراہدی وہاں پر موجود تھے۔ گورکن نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس دو میتیں آئی اور جب انہیں قبر میں اتارا تو قبر جنت کے باغوں کا ایک حسین باغ بن گئی۔ شیخ صاحب نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ پر توکل کر کے پڑھنا شروع کر دو۔ عربی کی کتاب، عربی کی گرامر کی کتاب پڑھو۔ یوں گورکن نے دل لگا کر پڑھنا شروع کیا اور ان کا شمار بڑے بڑے علماء میں ہونے لگا۔ گورکن کا نام شیخ عبد الرحمن حفار تھا۔ وہ دمشق کے بڑے عالم کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کے بعد ان کا سارا خاندان نسل در نسل علم حاصل کرنے والوں میں شامل ہو گیا، جن میں سب سے آخری عالم دین شیخ عبد الرزاق حفار تھے۔ وہ بھی دمشق کے مشہور علماء میں سے تھے جنہوں نے اس واقعے کو بیان کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ واقعہ بطور مثال سب کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ خوشخبری ملے کہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ یہ سبق دمشق کے ایک عمر رسیدہ عالم دین کی زبانی سن کر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم عظیم دوستو، یقیناً علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن ہمارے ہاں جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ نوکری کے لیے، پیسے کے لیے، اسٹیٹس کے لیے، کسی بڑے عہدے کے لیے۔ اس لیے نہیں کہ میرے علم سے کسی کو فائدہ ہو۔ میرا علم اندھیرے راستے میں مشل کا کام کرے، میرا علم اندھوں کو راستہ دکھائے، میرا علم جاہلوں کی اصلاح کرے۔ لیکن افسوس ہمارے ہاں جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے
اس کا معیار اسٹیٹس سے ہے، اس کا معیار انگریزی ہے۔ ہمارے سکولوں کالجوں میں دیکھیے، جو سکول جتنی زیادہ اچھی انگریزی سکھاتا ہے اس کو اتنا ہی اچھا سکول مانا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اخلاق، یہاں پر زندگی کے طریقے، یہاں پر وہ علم نہیں سکھایا جاتا جو اچھے اخلاق کے لیے بہت ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا۔ ہاں تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے توبہ کر لے لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو تو میں تمہارے پاس اس زمین کے گناہ کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔